ہر دور میں کچھ ایسے لوگ پائے جاتے تھے اور پائے جاتے ہیں جن کا مشغلہ یہ ہوتا ہے کہ جو امت مسلمہ کے متفقہ مسائل ہیں، متفقہ امور ہیں، ان میں شکوک و شبہات کو پیدا کرنا اور انکار کی راہ کو ہموار کرنا اور تحقیق کے نام سے انہیں بے اصل قرار دینا۔ چونکہ شک و شبہات کے لیے کسی تحقیق اور علم کی ضرورت تو نہیں ہوتی، اس کے لیے عدم علم ہی کافی ہوتا ہے، اور جب انسان شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے انکار کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ انکار ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ اور شکوک و شبہات ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر یہ پڑ جائے تو اثر انداز بہت جلد ہوتا ہے لیکن زائل بہت دیر سے ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ شکوک و شبہات کی بنا پر جو اصل چیز ہے اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ ہمارے دینی اعمال صرف الفاظ اور عبارت سے ہی ثابت نہیں بلکہ اس کا بہت بڑا حصہ عملی تواتر اور بزرگوں کے تعامل سے بھی ثابت ہے۔ اگر بزرگوں کا تعامل اور عملی تواتر کو رد کر دیا جائے تو حدیث کے الفاظ سے دین کی تشکیل ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بات انکار تک پہنچ جائے گی کہ ہر بات کا انکار ہی کرتے جائیں گے۔ حالانکہ بہت زیادہ احادیث سے، عملی تواتر سے اور بزرگوں کے تعامل سے یہ ثابت ہو رہی ہے، لیکن کچھ لوگ شک و شبہات کی بنا پر اس کا بالکل انکار کر دیتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شب برات کو اچھے طریقے سے اپنائیں اور اس میں عبادت کریں، لیکن افراط و تفریط سے بچیں۔ افراط کیا ہے کہ ہم اس میں طرح طرح کے کھانے پکاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں اور آتش بازی کرتے ہیں۔ قبرستان جو عبرت کی جگہ ہے وہاں جا کر لائٹنگ کرتے ہیں اور پھر کھیل تماشے کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ افراط میں شامل ہیں، اس کی اجازت ہمیں دین بالکل بھی نہیں دیتا۔ تو جس طرح یہ غلط ہے اسی طرح تفریط بھی غلط ہے، افراط کی طرح تفریط بھی غلط ہے کہ اس کا بالکل ہی انکار کر دینا کہ اس کی اصل ہے ہی نہیں، تو یہ بھی بہت غلط ہے۔ بلکہ اس رات میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ تو اتنی فضیلت والی رات ہے، لیکن لوگ شعبان کے شروع ہوتے ہی گلے پھاڑ پھاڑ کر اس کا انکار کرتے ہیں کہ لوگ جو عبادت کر لیتے ہیں اس کا بھی انکار کریں اور عبادت نہ کریں۔ بے خدا را یہ صرف عبادت ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنائی بلکہ یہ احادیث سے بھی ثابت ہے، اس میں عملی تواتر بھی ہے اور بزرگوں کا تعامل بھی ہے۔ تو خدا را خود بھی گمراہ ہیں تو لوگوں کو گمراہ نہ کیجئے بلکہ لوگوں کو دین کی طرف لائیں کہ اگر کوئی دین سے دور ہے تو اسے دین کی دعوت دے کر دین کے قریب کریں۔ اور میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے جال میں مت آئیے۔ اس کے لیے بہت زیادہ احادیث ہیں ہمارے پاس، عملی تواتر ہے، حضور سے لے کر اب تک ہمارے بزرگ صحابہ سے بھی یہ ثابت ہے۔ تو پھر کچھ لوگوں کے کہنے پر اگر آپ اس چیز کا انکار کریں گے تو بالکل گمراہی کے کھڈے میں جا پڑیں گے اور آئندہ آنے والی پتہ نہیں کتنی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کریں گے۔ تو خدا را اس سے توبہ کریں اور یہ جو رات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس سے مستفید ہوں، خود بھی ہوں اور لوگوں کو بھی کریں، تاکہ اس رات میں لوگ عبادت کر کے اللہ رب العزت سے اپنی بخشش کروا لیں اور اللہ رب العزت سے بہت کچھ لے کر اپنی جولیوں کو بھر لیں۔ اللہ رب العزت میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔